ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بر نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز بہت بڑی ہے، بھاری چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نہیں ہے جو خشوع کرنے والے ہیں. الذین، وہ لوگ، یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. جنہیں اس بات کا یقین ہے ان کے لیے بھاری نہیں. گزشتہ آیات میں کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس رکوع سے لے کر اور بہت تفصیل کے ساتھ کئی رکوع میں بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر آیا ہے. بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ کل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی نبی میں 4 نسبتیں اوپر تلے ایسی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی. تو 4 سلسلوں میں براہ راست اولاد میں نبوت اور کہیں نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، رسول بھی ہیں، تو زبور نازل ہوئی. ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی نبی. لیکن ان کے پھر آگے اولاد میں آگے چل کے تو نبوت آئی، لیکن براہ راست 4 سٹیپ میں اگر نبوت ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے پھر اوپر والد دادا اوپر تک. اور یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خاندان بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی ہیں. چونکہ بنی اولاد تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں براہ راست نبی حضرت یوسف علیہ السلام. تو بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلوائی تھی کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو، میں نے تمہیں فضیلت دی. اور اس کے بعد تھا کہ میں نے تم سے عہد کیا. وہ عہد کیا تھا؟ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ مائدہ کے اندر جو آیت ہے، مشہور قول یہی ہے کہ اس سے وہی عہد مراد ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. 4 چیزیں اگر تم نے یہ کر لیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل بھی کروں گا. وہ عہد یاد دلایا گیا بنی اسرائیل کو. اب ظاہری بات ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، ہمیں کوئی تاریخ بتلانا یا واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے،
مقصد اس امت کے لیے یا جب قرآن اترا اس وقت سے لے کر آئندہ آنے والی سارے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، بڑی عبرت کا سامان ہے کہ وہ جن کے خاندان میں اس ہزارہا نبی آئے، لیکن انہوں نے بھی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا تو کیسے ان کے اوپر پھر پکڑ آئی، اس کا ذکر ہے۔ آج جو آپ نے آیات سنی ہے، پہلی آیت میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ پہلی بات تو آپ قرآن میں غور کیجئے گا، تقریباً ہر جگہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا یہی ہے، اللہ معاف فرمائے، جیسے اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے لوگ کرتے ہیں، ایک دن پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دی، ایک دن ساری پڑھ لی، ایک دن 2 پڑھ لی، ایک دن جماعت سے پڑھ لی، کوئی ایک آدھ جماعت سے چھوڑ دی۔ یہ نماز پڑھنا ہے، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ جس کا حکم ہے جگہ جگہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کا مفہوم جو مفسرین نے بیان فرمایا، عام مفہوم یہ ہے کہ تمام نمازیں پابندی کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر اور تمام شرائط و آداب کے ساتھ پڑھنا، اسے کہتے ہیں نماز کا قیام۔ تمام نمازیں کوئی پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، وہ نکل گئی، اپنے اپنے وقت پر قضا نمازیں نکل گئیں، اور تمام شرائط و آداب کے ساتھ اس کے اندر اگر مرد ہے تو جماعت بھی شامل ہو گئی، دیگر جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب شامل ہو گئے۔ تو یہاں حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور آگے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ یہاں پر ایک سطحی سا سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ابھی ذکر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ظاہری بات ہے نماز قائم کرو تو نماز کے اندر ساری چیزیں ہی آ گئیں۔ رکوع کا الگ سے جو ذکر کیا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے، اصل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے واللہ عالم کہ یہود پر جو نماز تھی اس نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، قیام کے بعد سجدہ، جیسے ہم بھی رکوع کے بعد قیام کی حالت نہیں آتی، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں جسے قوما کہتے ہیں آپ، اور اس کے بعد سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہود کی نماز میں رکوع کا حکم نہیں تھا، یہ چونکہ اس امت کو بھی ساتھ ساتھ خطاب ہے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور چونکہ یہود بھی مخاطب ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے دیکھو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے نا رکوع والی، تم بھی ان کے ساتھ باقاعدہ رکوع والی اور انہی پر ایمان لاؤ، اور وہ جس طریق پہ نماز بتاتے ہیں ویسے پڑھو۔ تو اس وجہ سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کا الگ سے ذکر کیا۔ آگے ذکر ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، یہ کل بھی اس نوعیت کی ایک آیت آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سے ثمناً قلیلا لا تشترو، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ خریدو۔ وہ یہی تھا کہ تھوڑی بہت رقم لے کے کوئی چیز لے کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کا حکم بدل دیا کرتے تھے۔ ایک ان کی کیفیت یہ تھی جس کا یہاں ذکر ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو حکم بڑھا دیتے ہو نیکی کا، اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس لوگوں کو تاکید کرتے ہو بڑا۔ اور حالانکہ انتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب میں تو کہیں یہ حکم نہیں لکھا کہ تم بس دوسروں کو حکم کیے جاؤ اور اپنی طرف زیادہ فکر نہ کرو۔ یاد رکھیے اس آیت کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا، یعنی وہ عمل میں کمزور ہے، یا جس عمل کی اسے عادت نہیں ہے، جس عمل کی پابندی نہیں کرتا، اس عمل کی دوسرے کو تاکید بھی نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوسرے کو تاکید کر رہے ہو تو عمل کی طرف بھی فکر کرو۔ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں، ایک خود عمل کرنا اور ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانا، دین کی تعلیم دینا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہاں اگر تم دین کی تعلیم دے رہے ہو بہت بلند مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی فکر بھی کرو۔
یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ بے عمل واعظ، اس کے بارے میں سخت تنبیہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص جہنم میں آئے گا، جہنم، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی آنتڑیاں، آنتیں، یہ جسم سے نکلی ہوئی ہوں گی، اس کی آنتیں جسم سے نکلی ہوں گی اور اپنی آنتوں کے گرد وہ چکر لگا رہا ہوگا جہنم میں، اور حدیث کا مفہوم ہے ایسے چکر لگائے گا جیسا کہ گدھا چکر لگاتا ہے چکی کے گرد۔ جب چکی کے گرد، ظاہری بات چکی گھمانے کے لیے گدھا ہے، دیگر جانوروں کو جب کرتے ہیں بیل وغیرہ تو وہ گھومتے رہتے ہیں چکی کے گرد ہی، انہیں باندھا ہوا ہے، اس طرح یہ شخص اپنی آنتوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، اپنی آنتیں۔ حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمی لوگ، اہل جہنم، یہ اسے پہچان لیں گے اور اسے کہیں گے کہ اے فلاں آدمی، تو وہ نہیں تھا کہ دنیا میں ہمیں بڑی نیکی کی تاکید کرتا تھا، وہی اتأمرون الناس بالبر، بہت نیکی کا حکم کرتا تھا، تو وہی نہیں ہے؟ وہ شخص پھر افسردگی سے جواب دے گا، وہ کہے گا بالکل تم نے صحیح پہچانا، میں وہی ہوں، لیکن میری حالت یہ تھی میں تمہیں تو بڑا حکم دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تنسون انفسکم، تو اس کی بدعملی کا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ اتنا بدترین عذاب کے اندر وہ شخص مبتلا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا، ابھی میں جیسے آپ سے عرض کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ابھی میں نے کہا کہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو دوسرے کو وہ دین کی طرف بھی نہ بلائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے اگر بدعملی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، جیسے حدیث میں کہ اسے علم ہے اس چیز کا کہ اس چیز کے اندر یہ گناہ ہے، یہ چیز ہے، اس کے باوجود بھی اگر احتیاط نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے، تو وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات، یہ صرف کوئی اتأمرون الناس کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات سنانا مقصد تھوڑی ہے کہ ان کی باتیں بتایا کہ جی وہ یوں کیا کرتے تھے، لوگوں کو حکم دیتے تھے، خود بھول جایا کرتے تھے، بلکہ اس امت کو ہم سب اس کے مخاطب ہیں، ہم سبھی شاید کے مخاطب ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ دوسرے لفظوں میں کیا ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں نعوذ باللہ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا پیار بھرا انداز ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں، اب جیسے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، جس کو ہر چیز کا سمٹم کا پتہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اتنی نقصان دہ ہے، ظاہری بات ہے جو طبیب ہے روز آپریشن کرتا ہے اس کو علم ہے ڈاکٹر کو، وہ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بد پرہیزی کرے اور دوسرا شخص کو اس کا سینئر کہے یار تجھے عقل نہیں ہے، چلو وہ تو جاہل ہے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تجھے تو معلوم ہے سارا، تو صبح شام دیکھتا ہے اندر کے حالات کو، تو تقریباً آپ دیکھیں وہی انداز ہے پیار بھرے انداز میں کہ کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، تم تو جانتے بھی ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگلی آیت میں کیا حکم ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر برائی سے بچنا چاہے یا بدعملی سے، یہی جو بدعملی ہے یا کسی بھی چیز سے اگر بچنا چاہے تو دو بنیادی چیزیں ہیں جس کو قرآن نے یہاں بہت زیادہ یعنی سامنے رکھتے ہوئے ذکر کیا۔ کیا؟ وَاسْتَعِینُوا، تم مدد طلب کرو دو چیزوں سے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہ صبر ایسی چیز ہے، اور یاد رکھیں پہلے ایک دو دفعہ اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تین صورتیں ہیں صبر کی، ہم نے اس میں سے ایک ہی چیز کو سمجھا ہوا ہے۔ ایک تو ہے اللہ کی اطاعت کرنے پہ صبر، اللہ کی اطاعت کرنے پہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جو ذہن میں خیالات آئیں گے شیطان وسوسے ڈالے گا، نیکی کی طرف آنے نہیں دے گا۔ سردیوں میں یا ویسے بھی جب سخت نیند کا وقت ہو، صبح صبح اٹھنا بظاہر آسان نہیں ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے انسان ان تمام تکالیف پہ صبر کرے، ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر، یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں صبر، بھوک لگی ہوئی ہے،
سخت ہے، بندے کو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے یا وہ چیز حلال نہیں ہے، اس وقت انسان اگر وہ صبر کر رہا ہے، وہ بھوک تو الگ ہے لیکن اصل اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ تیسری صورت وہی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو برداشت کرے۔ زیادہ اس میں غیر شرعی الفاظ زبان سے، حدیث بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا، اور بعض کہتے ہیں جب نواسے کا انتقال ہوا یا حضرت ابراہیم صاحبزادے تھے، دونوں موقعوں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ تھا نومولود، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ بھی آج کل ہمارے یہاں غلط فہمی ہے بڑی، ہم سمجھتے ہیں کہ رونا یہ شاید صبر کے منافی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ایک صحابی نے یہ سوال کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے، یعنی وہ بھی سمجھے کہ رونا تو ایک طرح سے بے صبری کی علامت تو نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہاں رو رہا ہوں، آنکھیں میری رو رہی ہیں، دل میرا غمگین ہے، ایک فطری چیز ہے، جتنا تعلق محبت ہے وہ دل پہ اثر ہوتا ہے، دل میرا غمگین ہے لیکن زبان سے میں کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں کہتا، زبان پہ ہی یا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی چیز ہے، اللہ نے لے لی، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ اور یہاں بعض حضرات نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو گویا رونا بھی سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اس موقع پہ، تو رونا الگ چیز ہے، وہ بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری ہے کہ زبان سے وابلہ کرنا، زبان سے ناشکری کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صبر کی یہ تین صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر انسان صبر سے کام لے۔ تو قرآن نے کیا کہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معمول تھا، جب کوئی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، آندھی آتی، کوئی اس قسم کا حالات ہوتی، آپ سے نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عمل کی توفیق دے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے، اور ہمارے ایک استاد تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنا درجات بلند فرمائے، مولانا محمود اشرف صاحب، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے ذکی کیفی، ان کے بیٹے، بڑے مشفق استاد تھے، بہت اللہ نے نوازا تھا۔ ان کے بارے میں نے سنا ہے، ان کے گھر والوں سے سنا ہے، وہ ان کے بارے میں نے، اور بھی حضرت کے بڑے واقعات ہیں، ہمارے استاد تھے، ان کا سنا ہے معمول یہ تھا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے، حتیٰ کہ کہنے لگے اگر سبزی لینے بھی باہر جا رہے ہیں نا، کہتے تھے 2 منٹ ٹھہرو، پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر اس کے بعد جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، کوئی معاملہ ہو، کوئی کام کرنا ہو، پہلے ٹھہر جاؤ، 2 نفل پڑھ لو، اللہ سے مانگیں گے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں، چلے جاؤ۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آگے کیا فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ ہے، خالق ہے، خالق سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بے شک یہ نماز بظاہر بڑی بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے نماز کی طرف آنا، ہر چیز چھوڑنا، شیطان سے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کہاں برداشت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے آیت سنی پچھلے رکوع کے اندر، اسے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، اس نے انکار کر دیا، اور آدم کو حکم ہوا، اولاد آدم کو، وہ سجدے کی طرف جا رہی ہے، نماز کی طرف، وہ کہاں برداشت کرے گا؟ وہ مختلف قسم کے وسوسے بھی ڈالے گا، نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہیں، انسان 100 قسم کی تعبیلیں کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، جماعت کون سا ضروری ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، بارش ہے، مختلف قسم کی باتیں، تو یہ بظاہر بھاری ہے۔ آگے فرمایا ہاں بھاری تو ہے کسی حد تک، لیکن الا علی الخاشعین، مگر جو خشوع کرنے والے ہیں نا، اللہ سے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے، ان پر بھاری نہیں۔ یہ خشوع ہی وہ چیز ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، جو انسان سے کام کروا دیتی ہے۔ اور یہاں پر خشوع اور خضوع 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور یاد رکھیے خشوع وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ خضوع کہتے ہیں کہ ظاہری اعضاء، انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ ہم کوشش کر کے پورا سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، پورا ایک ایک عضو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ اور خشوع دل کی کیفیت ہے کہ دل کے اندر بھی ہمارے اللہ کی حضوری کی کیفیت ہو۔ اور وہ حدیث کا ایک جملہ بس سامنے رکھ لیں آخر میں،
وہ بڑی طویل حدیث ہے، وہ آپ نے پہلے شاید کسی موقع پہ میں نے عرض کی تھی، ہر حدیث کی تقریباً کتاب میں موجود ہے، صحیح ستہ میں حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، حدیث جبرائیل طویل حدیث ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھے، ایک کراس کویشچن ہوئی، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، 4-5 سوال کیے، ان میں ایک سوال جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک احسان کا مفہوم تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، تھوڑی سی خیر خواہی رکھنا، ٹھیک ہے، وہ بھی احسان کا مفہوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا احسان اسے کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت یہ تصور قائم کر کے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، عبادت۔ اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا، بہت بڑا مقام ہے، کم از کم یہ تصور دل میں قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کرتے ہوئے انسان جب یہ تصور دل میں آ جائے گا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس سے بڑا درجہ کہ میں اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں، خاص کیفیت ہے، تو یہ جب آپ پیدا کریں گے، اس سے انشاءاللہ خشوع دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اگر تم خشوع کی ایک اور صورت اختیار کرنے کا پوچھنا چاہتے ہو، یہ حاصل کیسے ہوگی؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یہ خشوع کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، یظنون، جنہیں پورا یقین ہے، کیا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ظاہری بات، اگر دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا، یہ جتنا تصور پختہ ہوگا اللہ سے ملاقات کا، اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت بھی دل کے اندر پیدا ہوگی۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اور صرف اتنا نہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک انہوں نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے، کوئی آج ہے، کوئی کل ہے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو وقت لکھا گیا، ایک لمحے کی نہ تاخیر ہے نہ تقدیم ہے، قرآن میں بھی ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ آخری سانسیں ہماری نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ وناز صاحب کے بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، شاید بیٹی یا پوتی تھی، علم نہیں ہو سکا، آپریشن تھا، اللہ عالم، دعا فرمائے اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے، سب بیمار۔ حاجی ناز صاحب کی پوتی کا تھا پرسوں آپریشن۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، قرآن پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے قلوب میں ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے، تو جانتا ہے، وہ سب خیر ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔